قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور نہایت قدر و محبت اور عزت کے لائق نوجوان طلبہ اور طالبات، مجھے اور مجھ جیسوں کو، میرے پورے خاندان کو اور ملت کے تمام باخبر اور باشعور خواتین و حضرات کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہاں تربیت پانے والی نسلوں سے جو توقعات ہیں، میں اپنے لفظوں میں ان توقعات کا اظہار کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے متفق علیہ اور عظیم ترین رہبر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بیسویں صدی میں جب یہاں وہ آئے تھے سخت بیمار حالت میں، اسٹریچر پر لٹا کر ان کو لایا گیا تھا، اس وقت انہوں نے آپ سے یعنی علی گڑھ سے کیا کہا تھا، یونیورسٹی کے طلبہ سے کیا کہا تھا، ان کے الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ملک و ملت کے باخبر و باشعور لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں، جس کو آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ غور کیجیے الفاظ پر، گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ آگے کہا کہ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدارا جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو دشمنوں کے نرغے سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب و ضرب کا۔ حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قاہرانہ انتقام ہے، اور دنیا کی متاع قلیل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اسی قسم کے مضمون کی طرف اللہ نے اپنے کلام میں متعدد جگہ پر اشارات فرمائے ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے کہا تھا، اور آج میں ان کی یہ بات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ کو ان الفاظ کا مستحق محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار جس سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا۔ اللہ اکبر! یہ وہ شخص ہے جو اپنے زمانے میں اہل مدرسہ و خانقاہ کا امام تھا، اور اسی سے مدرسہ و خانقاہ کی بابرکت شمع روشن ہے، مگر صراحت پر قربان جائیے، اعتراف حقیقت کو محسوس کیجیے کہ وہ کچھ کمی وہاں محسوس کرتے تھے۔ وہ انقلابی جذبات، وہ ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے کیریئر کو قربان کر دینے کا عزم و حوصلہ وہ وہاں نہیں پاتے تھے،
اور وہ بڑی امید کے ساتھ علی گڑھ آئے تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہاں مجھے میری متاع گمشدہ مل جائے گی. آگے انہوں نے کہا تھا اور جرت کی داد دیجیے کہ کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں. میں ان نکتہ چینیوں کا تجربہ کرتا رہتا ہوں، اس لیے میری سمجھ میں بآسانی ان کا یہ جملہ آ رہا ہے. اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتلائیں، کہیں کہ یہ اکابر کے راستے سے ہٹ گیا ہے، یہ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء اور طالبات سے زیادہ امیدیں قائم کر رہا ہے. لیکن اہل نظر کہتے ہیں، اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے. ایک بات انہوں نے اس خطبے میں بہت صاف کہی تھی کہ میرے اکابر سلف نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان کے سیکھنے یا دوسری قوم کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا. ہاں، یہ بے شک کہا گیا کہ اگر انگریزی تعلیم کا آخر اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگ جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت کی پرستش کرنے لگیں، تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا ہی اچھا ہے. آگے انہوں نے فرمایا تھا کہ اب ازراہ نوازش آپ ہی انصاف کیجئے کہ یہ تعلیم سے روکنا تھا یا اس کے اثر بد سے، تعلیم سے روکنا تھا یا اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے، اس کے اثر بد سے. اور کیا یہ وہی بات نہیں جس کو آج مسٹر گاندھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، مسٹر گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی تھے، ورنہ اس سے پہلے انڈیا میں کس کو ایک شخص بھی گاندھی جی کو مہاتما کے نام سے یاد نہیں کرتا تھا. لوگ بھول گئے ہیں، آپ تو نہ بھولیے. انہوں نے اس وقت بھی علی گڑھ کے اس تاریخ ساز خطبے میں مسٹر گاندھی کا یہ جملہ نقل کیا کہ ان کالجوں کی اعلیٰ تعلیم بہت اچھے اور صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا. آگے چل کر فرمایا یہ باتیں جو کچھ مجھے اپنے لفظوں میں کہنی تھیں، میں اللہ جانے رات سے کن حالات میں ہوں، اور آج رات مجھے خواب میں اللہ نے کیا کیا دکھایا. اس کے بعد میں نے اس کا فوٹو اسٹیٹ نکلوایا اور طے کیا کہ آج شیخ الہند کی روح کو آپ کے سامنے مخاطب بناؤں گا اور انہی کے ذریعے سے کچھ پیغام دوں گا، کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں انشاءاللہ. انہوں نے لکھا کہ ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے داموں کے غلام پیدا کرتے رہیں، بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونے چاہیے بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور ان عظیم الشان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے پیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاد بناتے. آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا، نوجوانوں کا مقصد، طلباء کا مقصد، ان کی ذمہ داری. میں ایک رول ماڈل کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے قرآن نے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے.
اور کاش کہ ہمارے طلباء اور طالبات، ہمارا یوتھ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لے اور ان جیسوں کو اپنا رول ماڈل بنا لے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہماری ناقص معلومات، ہماری غلط تعبیرات کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو رول ماڈل بنانے کا فیصلہ کرنے والے نوجوان بہت کم نظر آتے، اور اس کی ذمہ داری میں نوجوانوں پر نہیں ڈالتا۔ نبیوں کا تعارف جس طرح کرایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے طلباء ان کا احترام تو کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ان کو رول ماڈل بنانے کے لائق نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ شاید نبیوں کی شخصیت اور تعلیمات کا کوئی ایک آدھ پہلو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ان کے وہ پہلو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب برپا کیا، مظلوموں کو انصاف دلوایا، کمزوروں کو ان کے حقوق دلوائے، نابرابری کو ختم کر کے مساوات اور برابری کا پر مبنی ایک معاشرتی نظام قائم کیا، معاشی نظام میں عدل، معاشرتی نظام میں عدل، سیاسی نظام میں عدل، اور جو ہمہ جہتی تبدیلی ہر نبی نے اپنے دور میں پیش کی، کوشش کی اور کامیاب ہوئے، وہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے اس طرح پر شاید نہیں بیان ہو پا رہا کہ وہ نوجوان ان کو اپنا رول ماڈل بنانے، کوئی کسی کرکٹر کو رول ماڈل بناتا ہے، کوئی کسی معاذ اللہ ایکٹر کو بناتا ہے، کوئی کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو رول ماڈل بناتا ہے۔ میرے دل میں سب کا احترام ہے، ان سب کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے، تبھی ان کو یہ شہرت اور عزت ملی، انہوں نے محنت کی ہے تب ان کو وہ مقام ملا، لیکن نبیوں سے پڑھ کر میرے عزیز طلباء اور طالبات رول ماڈل بنانے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ایک رول ماڈل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام۔ ایک ایسے معاشرے میں لے آئے گئے، وہ عجیب و غریب طریقے سے، میں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں پورا واقعہ نہیں بیان کر پاؤں گا، جہاں وہ اکیلے تھے، ملک اجنبی، قوم اجنبی، بلکہ دشمن قوم۔ شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ مصری معاشرے میں فلسطینی شخص کو اسی نظر سے دیکھا جاتا تھا جس نظر سے ہمارے ملک میں دلتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لامساس چھوت چھات تھی ان کے ساتھ، وہ گزر نہیں سکتے تھے مصریوں کی گلیوں سے، ان کو الگ کہیں گندے نالوں کے کنارے رہنا پڑتا تھا۔ اس فلسطینی قوم کے فرد تھے یوسف علیہ السلام، اور کن تکلیفوں سے گزرے وہ، کنویں میں ڈالے گئے، پھر اس کے بعد وہ بیچے گئے، اور پھر اس کے بعد الزام لگایا گیا جھوٹا، اور پھر وہ جیل میں رہے، بے گناہی کے باوجود 9 سال تقریباً جیل میں گزارے۔ مگر کیا اس نوجوان کا کیا کیریکٹر تھا، کیسی پاک دامنی، کیسا ماحول کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کس طرح اس ویژن کو باقی رکھا جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملے تھے۔ ان کے والد بھی پیغمبر تھے، ان کے دادا بھی پیغمبر تھے، ان کے والد حضرت یعقوب تھے، ان کے باپ، ان کے دادا حضرت اسحاق تھے، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم تھے۔ دنیا کی سب سے مقدس پاکیزہ فیملی کے ابھرتے ہوئے نوجوان، اور اس پر بھی نہایت گندا الزام جھوٹا لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ عام طور پر یہ جو بھی جابرانہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کا یہی انداز ہوتا ہے، کوئی بات بھی جو اس وقت ہو رہی ہے وہ نئی نہیں ہے، وہ تاریخ میں بار بار دہرائی جا چکی ہے۔ اگر قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا
تو ہم یہ محسوس نہ کر رہے ہوتے کہ آج جو ہو رہا ہے وہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ بہت بڑی کمی ہمارے نظام تعلیم و تربیت کی یہ ہے کہ قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، اور قرآن سے جن لوگوں کا بظاہر رشتہ قائم ہے وہ زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہے، اور جو زمانے کے حالات سے واقف ہیں وہ قرآن سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ ادھورا پن ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اور آپ بڑے فخر سے دہراتے ہیں، اور واقعی یہ جملہ فخر سے دہرانے کے لائق ہے کہ ایک ہاتھ میں سائنس ہو دوسرے ہاتھ میں قرآن، لیکن مجھے بتائیے کہ کتنوں کے ہاتھ میں قرآن ہے؟ جملوں پر داد دینا اور تالیاں بجانا یہ زندہ قوموں کا کریکٹر نہیں ہوتا۔ زندہ قوموں کا کردار اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کو ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھنے والے آج ہماری یونیورسٹیوں کے طلبہ اساتذہ میں کتنے ہیں؟ اور قرآن نہ سمجھنا یہ بنیادی سبب ہے ان تمام خرابیوں کو جو آج ہمارے اندر ہے۔ وہ چاہے غصے کی کیفیت ہو، جو قوم کے اندر فرسٹریشن جب بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ غصے کے لیمٹس کراس کر دیتا ہے، اور یا مایوسی اور فرسٹریشن کی کیفیت ہو، خوف زدگی، مستقبل کی طرف سے مایوسی۔ میں رب کعبہ کی قسم کھانے کے کہنے کو تیار ہوں کہ جو قرآن جس کے دل پر اترتا ہے، جو قرآن مجید کو زندہ کی رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھتا ہے، وہ کبھی غصے میں بھی نہیں آ سکتا، کبھی مایوس بھی نہیں ہو سکتا۔ میری آپ سب مستقبل، اپنے ملک کے مستقبل جہاں بیٹھا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کچھ کیجئے، آپ قرآن سے زندہ تعلق کو بڑھا لیجئے۔ 2-3 آیتیں روزانہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، صرف 3-4 آیتیں غور کیجئے چند منٹ اس کے اوپر، اور اپنے معصوم پاک ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اس کتاب کا نور میرے دل میں اتار دیجئے۔ پھر آپ دن بھر اپنی سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی پڑھیے، آپ کا دل منور رہے گا اور آپ کا پورا دن روشن رہے گا۔ جیل کے زمانے میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، ان خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ 2 قیدی جو تھے وہ رائل پیلس کے ملازمین تھے جو کچن انچارج تھے۔ ایک شخص تھا جو ہیڈ کک تھا، اور ایک تھا جو ڈرنکس سرو کرتا تھا مصر کے بادشاہ کو، اور دونوں قتل کے الزام میں سزائے موت بھگت رہے تھے، ان کے انتظار میں تھے، مقدمہ چل رہا تھا آخری عدالت میں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک پر جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور ایک پر جرم ثابت نہیں ہو پائے گا اور وہ رہا ہو جائے گا اور واپس وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ رہا ہونے والے قیدی جب جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو، تم بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اذکرنی عند ربک۔ اللہ کا ایک نظام تھا، بھول گیا، وہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے وہ پریشان ہوا، بہت سے لوگوں سے پوچھا، وہ نہیں بتا سکے۔ تو اب اس قیدی کو یاد آیا اور اس نے کہا کہ سرکار، جیل میں ایک شخص ہے، خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر، بڑا نیک پاک دامن انسان ہے، میرے خواب کی تعبیر اس نے بالکل سچی بتائی تھی، آپ مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے، بلکہ بھیج دیجئے، آپ کے خواب کی تعبیر میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے بھیج دیا، خواب کی تعبیر بتا کر یوسف علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک قحط پڑے گا، سوکھا پڑے گا، ڈراٹ ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، اب خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ایک مشورہ دیا، ملک کو اس فوڈ کرائسس سے بچانے کے لیے ایک ہمدردانہ اور ایک ایکسپرٹ اوپینین، یہ مشورہ یہ تھا
کہ آپ ساری فصلوں کو حکومت خرید لے کسانوں سے اور سرکاری گوداموں میں ان کو رکھے، پورے ملک کے ایک ایک گھر کا سروے ہو، جس گھر کو جتنے راشن کی ضرورت ہو اتنا ہی راشن ایک سال کے لیے دیا جائے، اور باقی غلے کو بالیوں میں محفوظ رکھا جائے، اگلے سال پھر ان کو نکالا جائے، اس طرح کنزیوم کیا جائے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ ایک شخص جس کو بے گناہی کے باوجود ہماری حکومت نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یاد رکھیے چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا اس وقت بھی وزیر اعظم، بادشاہ ایک اس کے پاس اختیارات تھے، لیکن روزمرہ کے معاملات کو بادشاہ نہیں دیکھتا تھا۔ بادشاہ کو یہ سن کر سخت تکلیف ہوئی کہ اتنا ذہین اور ہمدرد انسان وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا ہے، میرے ملک کو اس کرائسس سے بچانے کے لیے ایک مخلصانہ مشورہ بھیج رہا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں، سرکاری آفیسر سرکاری سواریاں لے کر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہ، میں کسی کے احسان کے بوجھ لے کر رہائی قبول نہیں کروں گا، پہلے میرے کیس کا انویسٹیگیشن کیا جائے۔ مقدمہ ہی نہیں چلا آج تک، کیس چلے، جب ثابت ہو جائے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تب میں رہائی قبول کروں گا۔ میں سرکاری فیصلے سے رہائی قبول نہیں کروں گا، میں جوڈیشل فیصلے سے رہائی قبول کروں۔ اب سوچیں نبی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نبی تو وہ ہے جو خالی نماز 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 پہ تقریر کرتا رہے۔ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مجھے گستاخی معاف کریں، آپ کو نہیں معلوم کہ نبیوں سے زیادہ کمپریہنسو، پریکٹیکل، سائنٹیفک اپروچ رکھنے والی کوئی قیادت اس آسمان کے نیچے کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان، ان کی رہنمائی۔ وہ تھے کہ جو سارے نبیوں کو الگ الگ کمالات دیے گئے تھے، اضافے کے ساتھ وہ کمالات اللہ نے اپنے اس محبوب کو دے دیے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ پیغام ملا بادشاہ کو کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں رہائی قبول نہیں کروں گا، میرے پر ایک الزام لگا تھا، اس کا کیا ہوا؟ بادشاہ نے فوراً ریکارڈ طلب کیا، فائل مانگی، پڑھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ فوراً اس نے کہا کہ میں اس مقدمے کی سماعت خود کروں گا۔ لوگ فاسٹ ٹریک ہیئرنگ کا نام لیتے ہیں، دیکھیں اس بادشاہ نے کس طرح کی ہیئرنگ کی۔ فوراً خود عدالت کے اپنے محل میں لگائی، جج کی کرسی پر بیٹھا، تینوں پارٹیز کو بلا لیا، یوسف علیہ السلام کو بھی سمن کیا، پرائم منسٹر کی بیوی کو بھی بلایا جس نے الزام لگایا تھا جھوٹا، اور جو سول سوسائٹی کی بیگمات تھیں جنہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا تھا، نسوۃ فی المدینہ جس کو قرآن نے کہا ہے، ان کو بھی طلب کر لیا، اور ایک ایک کی گواہی، ایک ایک کا بیان رجسٹر کیا۔ سب نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یوسف بالکل پاک دامن ہے۔ خود یوسف علیہ السلام سے آخر میں پوچھا، آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہو تو آپ بھی دو۔ اللہ اکبر! یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نوجوانوں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ عورتیں میری وجہ سے شرمندہ ہو رہی ہیں۔ میں نے تو یہ جو کہا تھا کہ میرے الزام کی تحقیق ہو، وہ صرف اپنی بے گناہی ثابت، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ میں صرف دو باتیں کہتا تھا، ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں،
دوسری یہ بات بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کچھ دن تک جھوٹ چلتا ہے پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہے، سازشیں کامیاب نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ لیکن مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ مستورات میری وجہ سے شرمندہ ہو رہی، اور بادشاہ سلامت یہ جو میں بچ گیا تھا گناہ سے اس وقت، یہ میرے تقوی کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ ہے اصلی دینداری۔ اگر انسان اپنے کو خود پاک دامن اور اپنا بڑا قصیدہ پڑھنے لگے تو یہ تو ابلیس کے راستے پر چل رہا ہے یہ شخص، چاہے وہ طواف کر رہا ہو، چاہے عمرہ اور حج کر رہا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے کو بے گناہ نہیں کہتا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بس اس وقت بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا، عدالت برخاست ہوئی۔ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ جرم ثابت ہو گیا ہے وزیر اعظم کی بیوی کا بھی اور ان شہر کی بیگمات کے بھی، اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو سزا کا مطالبہ کرو، میں ان کو قانون کے مطابق سب سزا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بالکل مجھے سزا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ اٹھے اور اٹھ کر اپنے محل میں اندر گئے، اپنے بیڈ روم میں یا اپنے کوئی خاص ملاقاتی کمرے میں، اور وہاں بلوایا یوسف کو، کہا میں 1 to 1 بات کرنا چاہتا ہوں، ائتونی بہ، میرے پاس لے کر آؤ یوسف کو، استخلصہ لنفسی، آج میں اپنا سب سے معتمد مشیر آج سے یوسف کو بناؤں گا۔ یوسف علیہ السلام سے تنہائی میں بیٹھ کر کہا یوسف انک الیوم لدینا مکین امین، پورے ملک کے وزراء میں، کابینہ میں، پارلیمنٹ کے ممبران میں، افسران میں، آفیشلز میں مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے، سب کرپٹ ہیں، سب خود غرض ہیں، کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ یوسف تم اکیلے انسان ہو، میں جانتا ہوں تم مصری قوم کے نہیں ہو، تم فلسطین کے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہمارے مذہب کے نہیں ہو، تم دوسرے مذہب کے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کو دشمنی ہے تمہاری قوم سے، لیکن میں اپنے ملک کا بھلا چاہتا ہوں اور میرے ملک کو بچانے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی تمہارے سوا نہیں ہے۔ آج سے پورے ملک کا اقتدار تمہارے حوالے کرتا ہوں، سکہ صرف میرا چلے گا، نام میرا رہے گا، پاور، ایبسولوٹ پاور تم کو میں آج ڈیلیکیٹ کرتا ہوں۔ سنو نوجوانوں، اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا؟ نہیں، انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض۔ دیکھیے، جو ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ شدید چیلنج کا اور کرائسس کا شکار ہے وہ ہے فوڈ کا مسئلہ۔ قوم آپ کے ملک کی اگلے 7 سال میں بھوک سے مرے گی، اور اسٹارویشنز ہوں گے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوک سے مریں گے۔ اس وقت ضرورت ہے غلے کی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو صحیح طور پر مینیج کرنے کی، کہ اس میں نہ مس مینجمنٹ ہو نہ کرپشن ہو۔ اور میں کسانوں کے گھر کا ہوں، سنیے، یعقوب علیہ السلام کسان تھے، اسحاق علیہ السلام کسان تھے، فلسطین والوں کا ذریعہ معاش کھیتی کسانی تھا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں غلے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، جو ملک غلے کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے، جو ملک غلہ پیدا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، آپ پوری حکومت میرے حوالے مت کیجیے، وہ سب آپ کو مبارک ہو، لیکن جہاں کرائسس کے شکار ہے آپ کا ملک، اس ملک کو کرائسس سے بچانے کی کانٹوں بھری ذمہ داری آپ میرے سر پر ڈال دیں، صرف یہ محکمہ دے دیجیے مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 چیزیں میرے اندر ہیں، یہی سمجھانے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا اپنے نوجوانوں کو۔ انی حفیظ علیم، ایک بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی ایماندار انسان ہوں، قوم کا ایک نئے پیسے میں خیانت نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا، اور علیم، اور میں پروفیشنلی ایکسپرٹ ہوں اس غلے کی نظام کی حفاظت اور تقسیم کی۔ پھر تاریخ گواہ ہے، پڑھیے انسائکلوپیڈیا،
میں مفسرین کی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، پڑھیے انسائکلوپیڈیا، آپ پڑھیے کینال آف جوزف، آپ گوگل پر ڈال دیجئے کینال آف جوزف، یوسف علیہ السلام نے جو نہر کھدوائی تھی شمالی مصر سے جنوبی مصر تک، اس کا جو نقشہ امریکہ کے ماہر انجینئرز کی ٹیم گئی مصر، اور آج بھی اس پورے دریا اور نہر کو انہوں نے دیکھا کہ یہ نہر کس جغرافیائی فن کے تحت کھودی گئی ہے، اور کہاں شمال سے پانی جنوب کی طرف لایا گیا ہے، دریائے نیل سے کیسے پانی کو لیا گیا ہے۔ یہ کیا پروفیشنل قسم کی مہارت تھی یوسف علیہ السلام کی، حفیظ علیم۔ بس نوجوانوں، میں اب واقعے کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں واقعے کی روشنی میں، نوجوانوں، ہمارے ملک میں ضرورت ہے حفیظ علیم نوجوانوں کی۔ ہمارا ملک کرپشن سے کراہ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ لوٹ مار ہی کر رہا ہے، وہ لوٹ مار کو روکنے کے نعرے پر آتا ہے اور اس کے بعد اتنی لوٹ مار کرتا ہے کہ پچھلی لوٹ مار کرنے والے یاد آنے لگتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے ڈیموکریٹک سسٹم میں اپوزیشن پارٹیز یہ نہیں چاہتی کہ برائیاں نہ ہوں، صرف یہ چاہتی ہیں کہ برائیاں کبھی کبھی ہماری نگرانی میں بھی ہوا کریں۔ اپوزیشن پارٹیز کا صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ بھئی 10 سال ہو گئے، اب آپ کے خزانے بھر گئے، ہمارے جیبیں خالی ہو گئیں، اب بھگوان کے لیے ہم کو موقع دے دیجیے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، کیا کریں، ہم کو بھی بھیجنا ہے ہارورڈ اور اسٹینفرڈ اپنے بچوں کو، تھوڑا ہمیں کمانے کا موقع دے دیجیے۔ اور پھر کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جاتی ہے تو رزلٹ بدل جاتے ہیں۔ بہت ترقی یافتہ ہے ہمارا ملک۔ میں کس زبان میں آپ سے کہوں کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے؟ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوجوان طلباء اور طالبات، صرف اس یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات اگر ایک بات طے کریں کہ مجھ کو صرف اپنے کیریئر کے لیے نہیں پڑھنا، مجھ کو اپنے ملک کے لیے پڑھنا ہے، مجھ کو اپنی ملت کے لیے پڑھنا ہے، مجھ کو اپنی قوم کے لیے پڑھنا ہے، اپنے ضلع کے لیے پڑھنا ہے، اپنی تحصیل اور گاؤں اور بلاک کی ترقی کے لیے پڑھنا ہے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ کیسے دیکھ پا رہے ہیں علی گڑھ کے نوجوان کہ کسان اپنی بنیادی حقوق کے لیے بار بار آندولن کر رہے ہیں۔ علی گڑھ اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ اپنا کیریئر بنائیں اور آپ جا کر IAS آفیسر بنیں اور آپ جج بنیں اور آپ ڈاکٹر بنیں اور آپ وہی کریں جو دوسری قوموں کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے علی گڑھ نہیں بنا تھا، بالکل قطعاً اس لیے نہیں بنا تھا۔ سر سید کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ان کو تو ملکہ برطانیہ سے اعزازات ملے تھے، وہ چاہتے تو پوری زندگی سرکاری مہمان بن کر برطانیہ میں رہتے سراخوں پر، لیکن وہ کس مزاج کے انسان تھے ذرا غور کیجئے، کس طرح کا کیریکٹر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ سر سید مرحوم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں یہاں کسی اور کا حوالہ نہیں دوں گا۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کے کسی فرد نے ایک زمانے تک علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی، مگر میرے بڑے بھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی لڑائی میں 1 سال کے قریب جیل میں رہے اور ان پر حکومت چارج شیٹ نہیں پیش کر سکی۔ جس طرح اس زمانے میں ٹاٹا اور پوٹا وغیرہ ہوتا ہے، اس زمانے میں DIR ہوتا تھا، ڈیفنس آف انڈیا رولز، اس کے تحت میرے سگے بڑے بھائی کو گرفتار کیا گیا جب انہوں نے الہلال اور البلاغ کی یاد تازہ کرنے والے اخبار ندائے ملت کا ایک اسپیشل ایشو نکالنے کا اعلان کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف نمبر نکالنے کا اعلان کیا کہ حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، اور انتھک کوشش کی ایجنسیز نے کہ چھپنے سے پہلے اس نمبر کے اندر کیا مضمون آ رہے ہیں وہ مل جائیں، جبکہ وہ مضمون زیادہ تر غیر مسلم رائٹرز کے لکھے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور سٹنگ ججز یا پریکٹیشنرز کے
لائرز کے مضمون تھے، جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو اقلیتی کردار ہے یہ اس کو ختم کرنا انڈیا کے دستور کی خلاف ورزی ہے، اس قرار نامے کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت علی گڑھ کو مخصوص مقام دیا گیا تھا۔ اخبار ابھی چھپا بھی نہیں تھا، میں اس رشتے کو بیان کر رہا ہوں جو ہمارے خاندان کے بچے بچے کے اندر روئے روئے میں خون کے قطرے میں علی گڑھ سے جو محبت ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے براہ راست اولڈ بوائے ہونے کا شرف حاصل نہیں کیا۔ ایک امتحان تو میں نے ضرور یہاں آ کر دیا، ہائی اسکول انگلش اونلی کا۔ ہمارے بھائی صاحب کی یہ عزیمت تھی کہ انہوں نے راتوں رات وہ نمبر چھپوا کر، اور ہم اپنی اہلیہ میری بھابھی کو کہا رکشے پہ بیٹھو، اور سامان سفر کی طرح وہ نمبر کے ایشوز کو تانگے پر رکشے پر لادا، اور اس سے یہ کہا کہ تم ایسے جاؤ کہ جیسے تم کہیں سفر پر جا رہی ہو، اور اس طرح وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچایا رات کے اندھیرے میں، اور وہاں وہ پارسل کیا گیا۔ تو وہ رسالہ یا اخبار جس کو گورنمنٹ بین کرنا چاہتی تھی وہ تو ملک میں پہنچ گیا، اور صبح کو ہمارے بھائی صاحب اور 2 آفس کے سینئر اسٹاف کے لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ 1 سال کے قریب گرفتار رہے۔ ہائی کورٹ کے جج نے، بینچ نے یہ کہا کہ نعمانی صاحب جب وہ نہیں آ رہی آپ کی چارج شیٹ تو آپ ایک جملہ لکھ دیجئے کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو میرے بڑے بھائی نے کہا تھا جج صاحب عدالت کا احترام کرتا ہوں اس لیے احتجاج نہیں کرتا، آئندہ میرے خاندان کے کسی بچے کے سامنے یہ جملہ نہ بولیے گا کہ معافی مانگو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے خاندان کے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ خلافت تحریک سے لے کر آزادی کی تحریک تک ہمارے خاندان کے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے دستور کی ترتیب میں پردے کے پیچھے رہ کر مدد کی تھی۔ آج میں پہلی بار یہ راز فاش کر رہا ہوں۔ عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا سنویدھان، ہمیں دل سے اعتراف ہے کہ ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر، اور بہت ماہر تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت عظیم لائر تھے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تو کئی سو ممبران تھے، ان سب کا زبردست کنٹریبیوشن تھا کانسٹیٹیوشن کی ڈرافٹنگ میں۔ میں آپ نوجوانوں سے، ریسرچ اسکالر سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی آپ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی جو والیومز میں بحثیں لکھی ہوئی چھپی ہوئی ہیں ان کو پڑھیے۔ میں نے دلی میں 15-20 دن قیام کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریری میں بیٹھ کر اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی پوری رودات پڑھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس دستور کے اس کردار کے بنانے میں 3 شخصیتوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا حفیظ الرحمن سیبہاروی اور مولانا حسرت موہانی۔ یہ جو دستور بنا ایک معاہدہ تھا۔ ہم اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں ایک معاہدے کے تحت۔ یہاں ہر ایک کو اپنی کلچر، اپنی تہذیب، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق جینے کی، اس کو تبلیغ کرنے کی، اس کا تشہیر کرنے کی، اور اس کے مطابق تعلیمی ادارے قائم کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اور ہمیں کسی بھی طرح کی مایوسی مستقبل کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو خوشخبری سناتا ہوں کہ گئے دن کی تنہا تھا انجمن میں اب اس ملک میں ظالموں کی تعداد کم ہے، مظلوموں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ نوجوانوں کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس ملک میں کون کون سی سماجی اکائیاں وہ ہیں جو مظلوم ہیں، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے مظلوم ہیں، اس کو بھی بڑا دخل ہے ہمارے اندر مایوسی اور خوف جیسے منفی احساسات کے پیدا ہونے میں۔ اس ملک کے سکھ بھی مظلوم ہیں، اس ملک کے کرسچنس بھی مظلوم ہیں۔ منی پور میں جو کچھ ہوا ہے وہ اب کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ میں ابھی پچھلے مہینے منی پور کے دورے پر گیا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں کیا کیا چیزیں میرے سامنے آئیں، کیا گفتگویں میری رہیں چرچ کے لوگوں سے۔
صاف صاف اعتراف کیا چرچ کے لوگوں نے کہ ہم بہت بڑی غلط فہمی میں تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے بھی گریٹ بشپ آف بامبے، کارڈینل آف چنائی، ان لوگوں سے میری 10-15 سال سے گفتگو چل رہی ہے، اور میں بار بار میٹنگوں میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ یو آر ایبسولوٹلی رانگ، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آج نہیں تو کل آپ کی باری آئے گی۔ ایک چھوٹی نگاہ رکھنے والوں کے ہاتھ میں بدقسمتی سے ملک آ گیا ہے۔ یہ ملک ہمارا بھی ہے، یہ ملک، اس ملک کے آزاد کرانے میں ہمارے لوگوں نے بڑی زبردست قربانیاں دی ہیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ماضی کی داستان سنانے کے بجائے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، خوش نصیب ہو کہ تم علی گڑھ میں پڑھ رہے ہو، صرف ڈگری نہ حاصل کرو، سر سید کا کردار بھی اپناؤ۔ سر سید کے اخلاق، سر سید کے عزائم، سر سید کے جذبات، حالات کو ریڈ کرنے کا سر سید کا انداز، مستقبل کو سنوارنے کے سلسلے میں سر سید کا جو پازیٹیو اپروچ تھی، اس میں کوئی مصالحت، کوئی سرنڈر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ریئلسٹک پریگمیٹک اپروچ تھی، جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوم کے لیے ایک موقع دلانا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ قوم کا میسیکر ہو اور قوم بری طرح کچلی جائے، قوم اپنی پیروں پر کھڑی ہو۔ اور ان کو احساس تھا اس بات کا کہ کچھ میرے پاس ہے اور کچھ مجھے کہیں اور سے لینا پڑے گا۔ اس معاملے میں وہ بخیل نہیں تھے، ان کے اندر یہ غرور و تکبر اور یہ کمپلیکس نہیں تھا کہ علی گڑھ کو کہیں اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سر سید کو کسی اور شخصیت کے اعتراف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں جملے میں نے بہت اہم کہے ہیں۔ علی گڑھ کو کہیں اور سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں اور سر سید کو کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ان دونوں غلط فہمیوں سے سر سید کا پاک دل و دماغ بالکل صاف تھا، بالکل محفوظ تھا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، دو ہی شخصیتوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا جب موضوع چھڑتا ہے تو ایک طرف سر سید کا نام آتا ہے، ایک طرف حضرت نانوتوی کا نام آتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کی وفات پر سر سید مرحوم نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی اشاعت 24 اپریل سن 1880 میں ایک مضمون لکھا تھا، تقریباً 200 سال ہونے والے ہیں، پونے 200 سال۔ اس میں لکھتے ہیں، کسی ایسے شخص کا اپنے کسی ایسے معاصر کے بارے میں اظہار رائے کرنا جو اس شخص کے عقائد و افکار اور رجحانات سے شدید اختلاف رکھتا ہو۔ غور کیجئے، حضرت نانوتوی کو سر سید مرحوم کے کچھ افکار و خیالات سے شدید اختلاف تھا۔ ظاہر ہے کہ کس بیلاگ حیثیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ حضرت نانوتوی، حضرت سر سید نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا تھا، اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لاویں تو میری سعادت ہے، میں ان کی کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا۔ یہ ہے علی گڑھ کی تہذیب۔ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے درمیان، ان کے درمیان کچھ فکری اختلاف تھا۔ ہمارا انداز کیا ہے، یعنی کسی کی کسی ایک پہلو سے ہم کو اتفاق نہیں ہوتا تو ہم اس کی پوری شخصیت کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط راستہ ہے۔ اور کسی کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کی ہمارے دل میں قدر ہوتی ہے تو ہم اس کو نبی معصوم بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کا جو رویہ ہے، رائٹسٹ اور لیفٹسٹ، شرافت کا رویہ دونوں کے درمیان کا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرے کچھ خیالات سے اتفاق نہ ہو، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کے کچھ خیالات سے اتفاق نہ ہو، لیکن ان دو ایک خیالات سے چھوڑ کر باقی کتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں، میں کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہا ہوں؟ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں۔ حضرت نانوتوی کیا لکھتے ہیں؟ ہاں، اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی اولو العزمی اور درد مندی اہل اسلام کا میں معتقد ہوں۔
اب سنیے، حضرت نانوتوی کو اختلاف ہے سر سید سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی دردمندی کا اور ان کی اولو العزمی کا 2 لفظ بولے ہیں، میں معتقد ہوں، اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت کروں تو بجا ہے۔ حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد سر سید مرحوم نے جو مضمون لکھا تھا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، 15 اپریل 1880 کو جو انتقال ہوا تھا، اس مضمون میں لکھتے ہیں وہ، زمانہ بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا، لیکن ایسے شخص کے لیے رونا جس کے بعد کوئی اس کا جانشین نظر نہ آوے نہایت رنج اور غم اور افسوس کا باعث ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علماء میں سے بعض لوگ جیسے کہ اپنے علم و فضل اور تقوی اور ورع میں معروف و مشہور تھے، ویسے ہی نیک مزاجی اور سادہ وضعی اور مسکینی میں بھی بے مثل تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد اسحاق صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، مگر مولوی محمد قاسم مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور دینداری اور تقوی اور ورع و مسکینی سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت محمد اسحاق صاحب کی مثل اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ۔ اختلاف کے باوجود ایسا اعتراف۔ لکھتے ہیں بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمر میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا۔ ابتدائی سے آثار تقوی اور ورع اور نیک بختی اور خدا پرستی کے ان کے اوضاع اور اطوار نمایاں تھے۔ زمانے تحصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے، ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زباں زدے اہل فضل و کمال تھے۔ ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا، اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبے کا دل بنا دیا تھا۔ غور کریں میرے عزیز نوجوانوں، سر سید کن پہلوؤں کی تعریف کر رہے ہیں، کن پہلوؤں سے اپنے شدید اعتقاد اور تاثر کا اظہار کر رہے ہیں۔ نیکی اور خدا پرستی حضرت نانوتوی کی، پھر اتباع سنت، پھر حضرت حاجی امداد اللہ کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبے کا دل بنا دیا تھا۔ تو سر سید کے دل میں اہمیت کتنی ہے اتباع سنت کی، اہمیت کتنی ہے کسی صاحب دل کی صحبت کی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ سر سید کی شخصیت کیا تھی۔ شخصیت کے ایک آدھ پہلو کو اجاگر کر دینا، دوسرے پہلوؤں کو ذرا نظر انداز کر دینا شعوری یا غیر شعوری طور پر، یہ تو اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اور سر سید کی شخصیت کی ناقص ترجمانی تو ہے ہی۔ اتباع سنت ہر علی اسٹوڈنٹ کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ سر سید کا قدردان ہے۔ اہل اللہ کی صحبت، اصحاب دل کے قدر اور ان کی نگرانی اور رہبری میں زندگی کا یہ سفر طے کرنا، یہ سر سید کی میراث بھی ہے، یہ صرف حضرت نانوتوی کی میراث نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور ایک نہایت علاوہ اس کے اور چند انہی کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا۔ اب غور کیجئے، دیوبند کو علی گڑھ کی قدر آ جائے، علی گڑھ کو دیوبند کی قدر آ جائے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں۔ جب تک جبین ہند کی یہ دونوں آنکھیں، ہمارے ملک کی پیشانیوں کی یہ دونوں آنکھیں ایک دوسرے سے اجنبی بنی رہیں گی، ہمارے مسائل بڑھتے ہی رہیں۔ نہ دیوبند اکیلے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ علی گڑھ اکیلے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کچھ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں مگر زمانے کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ زمانے کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں ایک زبان ہوتی ہے،
وہ زبان ماسٹر کی ہوتی ہے اس زمانے کو سمجھنے کے لیے. کبھی عربی تھی، کبھی فارسی تھی، کبھی اردو تھی، اب بین الاقوامی طور پر انگریزی ہے. اب اگر کوئی شخص انگریزی نہیں جانتا تو وہ موجودہ اکنامک سسٹم کو کیسے سمجھ پائے گا؟ موجودہ پولیٹیکل سسٹم کو کیسے سمجھ پائے گا؟ اور اگر کوئی شخص انگریزی اور اکنامک سب جانتا ہے مگر قرآن نہیں جانتا، وہ سورہ روم کا سمجھا ہوا نہیں ہے، وہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سمجھا ہوا نہیں ہے، وہ اسلام کی جو تجارت کے سلسلے کی ہدایات ہیں ان کو سمجھا ہوا نہیں ہے، اسلام کی جو معیشت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں، گورننس کے سلسلے میں، عورتوں کی عظمت اور ان کے حقوق کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، فیملی سسٹم کے سلسلے میں، لوکل باڈیز کے سلسلے میں، جب تک قرآن کی ہدایات کا علم نہیں ہے تو آپ ہزار قوم کے ہمدرد ہوں، آپ کبھی بھی قوم کی کامیاب رہبری نہیں کر سکتے، کیونکہ نسخے کیمیا آپ کے علم میں نہیں ہے. اور میں ایک عقیدے کے طور پر نہیں، ایک طالب علم کے تحقیقی ریسرچ کے نتیجے کے طور پر بھی کہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کامیاب ترین، مکمل ترین اور پریکٹیکل رہنمائی موجود ہے. ایک مکمل کیجئے اپنی زندگی کو. جو کچھ آپ کو یونیورسٹی سے مل رہا ہے وہ احسان مان کر یونیورسٹی سے لیجئے. اگر یونیورسٹی سے کچھ اور نہیں مل رہا تو وہ آپ اپنے ذرائع سے لے سکتے ہیں. اب تو یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، نہ جانے کیا کیا ذرائع ہیں، کتابیں چھپ گئی ہیں، ہر زبان میں ترجمے چھپ گئے ہیں. یہ بات میں آخر میں اپنے اصل موضوع پر واپس آ کر بس بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ الحمدللہ یہ شکایت مجھ سے آج تک نہیں کی گئی کہ جو وقت آپ کو دیا گیا آپ اس سے زیادہ لے گئے. یہ شکایت تو سنتے سنتے بوڑھا ہو چکا ہوں کہ ابھی کچھ وقت بچ گیا اور آپ نے جلدی ختم کر دی. کوفی عنان صاحب کو بھی مجھے وقت دینا پڑا، ابھی آپ نے سن لیا تھا. وہ قصہ بھی عجیب تھا، نہیں چاہتا تھا میں یہاں، مجھے ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن میں اتنا مکمل کر دوں جب ڈاکٹر صاحب نے سنا ہی دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. جب میں نے دنیا سے غربت کو دور کرنے میں زکوٰۃ کا کامیاب تجربے کی کہانی سنائی کہ پورسٹ نیشن آف دا ورلڈ تھا عرب کا ملک، اور ود ان 2 or 3 decades اس ملک کا یہ حال ہو گیا کہ اس پورے ملک میں کوئی ایک غریب نہیں رہا، اور اس ملک نے دنیا کی 2 سپر پاورز کی غریبی کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. لوگ کہتے ہیں ایران فتح کیا، روم فتح کیا، الفاظ صحیح نہیں ہیں. فتح کرنے سے میسج صحیح کنوے نہیں ہوتا. آپ الزام لگا رہے ہیں صحابہ کے وہ ملکوں پہ قبضہ کرنے گئے تھے. جی نہیں، آپ نے ان صحابی کے الفاظ پہ کیوں نہیں غور کیا؟ جب ان سے پرشین آرمی چیف نے پوچھا تھا کہ یہاں کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا یہاں انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دلانے آئے. یہ ہے اسلام. اسلام کرتے پجامے اور ٹوپی کا نام نہیں ہے. اسلام انسانیت کو آزاد کرانے والے مقدس ترین مشن کا نام ہے. تم ہمارا دین قبول کرو نہ کرو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم تم کو غلام نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے اسلام. افسوس یہ ہے کہ اسلام کی ترجمانی کرنے والوں نے بھی اسلام کی جو ترجمانی کی ہے اس میں کافی کمی ہے، کافی ریئیکشنری ان کا موڈ نظر آتا ہے. جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، نوجوانوں آج کسی طرح تم پختہ نیت کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو. اور اگر یہاں نان مسلم ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں تو وہ جس خدا پر یقین رکھتے ہیں اس سے دعا مانگیں. یہ دعا مانگو کہ ہم لوگ مل کر اس ملک کو کرائسس سے نکالیں. یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے. روحانیت اور سائنٹیفک دونوں قسم کا جو ٹیمپرمنٹ ہے
بہت کم ملکوں کو ملا ہے۔ میں دنیا بھر میں تقریباً گھوم کر یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جو روحانیت کا اور سائنٹیفک میتھمیٹیکل جو مینٹل ہماری صلاحیت ہے، وہ جس طرح کی سب کانٹیننٹ کے پاس ہے، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، اتنی شاید دنیا میں کہیں نہیں۔ مغربی ملکوں میں سائنٹیفک صلاحیت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ بہت سے مشرقی ملکوں میں روحانی صلاحیت ہے، سائنٹیفک نہیں ہے۔ ہمارا ملک اور یہ سب کانٹیننٹ وہ ہے جس میں روحانیت کی صلاحیت بھی بھرپور ہے اور سائنٹیفک صلاحیت بھی بھرپور ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں یکجا ہو جائیں، جس دن یہ یکجا ہو گئیں اور علی گڑھ کا لیڈنگ رول ہو گیا، یقین مانو اس ملک کو کرائسس سے نکالنے میں آپ کا لیڈنگ رول ہوگا۔ صرف مسلمان آپ کی طرف امید کی نظر سے دیکھ رہے ہوں، یہ کہنا مجھے آپ کی توہین نظر آتی ہے، اور یہی بات میں اپنی بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ میں بہت بڑی تعداد میں نان مسلم لڑکیاں مجھ سے ملتی رہتی ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں، مجھ سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ 10-10 20-20 ہزار نان مسلم لڑکیاں بعض وقت ایک جلسے میں آ جاتی ہیں، جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میرے کندھوں پر، یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ کروڑوں یا لاکھوں غیر مسلم بھی مجھ سے کچھ محبت رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ میرا دل ہر طرح کے غیر، غصے، انتقام کے جذبات سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ ملک ہمارا ہے، کچھ لوگ اگر غلط اپروچ اختیار کر رہے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے، یہ ملک کا بیماری نہیں ہے۔ ملک کو تو ہم کو نجات دلوانا چاہیے کرپٹ لوگوں سے۔ اس کرپٹ لوگوں کا نام عربی میں ہو تب بھی وہ کرپٹ ہیں، اردو میں ہو تب بھی کرپٹ ہے، ہندی میں ہو، گجراتی میں ہو تب بھی وہ کرپٹ ہیں۔ ہمارا جذبہ قومی بالکل نہیں ہے، ہمارا جذبہ ویلیوز پر مبنی ہے۔ ہم کچھ ویلیوز پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ویلیوز پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وہ ویلیوز ہے سمپیتھی، وہ ویلیوز ہے ہارمنی، وہ ویلیو ہے احترام انسانیت، وہ ویلیو ہے قدر آدمیت، وہ ویلیو ہے احترام نسواں، خواتین کا احترام، غریبوں کی عزت اور عظمت، صرف رحمت و شفقت نہیں، عزت و عظمت، کسانوں اور مزدوروں کا احترام، ہر ایک کو اپنے ایک خاص عزت کی نظر سے دیکھنا۔ میرے والد ماجد کا میں قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ راستوں سے نکلتے تھے، جب وہ اس وقت تو گاڑی واڑی تو تھی نہیں، تو رکشے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جب چڑھائی کی جگہ آ جاتی تھی تو رکشے سے اتر جاتے تھے اور رکشے کو دھکا دینا شروع کر دیتے تھے۔ وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے اور ٹھیلے والا لکڑیوں سے یا کسی سامان سے لدا ہوا بھاری ٹھیلا، وہ مزدور ایک آگے ایک پیچھے، پسینے میں شرابور، اور وہ کھینچ رہا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا میں نے اپنے والد ماجد کو کہ وہ اتر نہ گئے ہوں اور اتر کر ٹھیلا کھینچنے میں ان کا ساتھ نہ دینے لگے۔ یہ تہذیب ہے ہماری بھائی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک جگہ پر آ کر وہ بیچارے بہت گلگلاتے تھے، نہیں بابا بابا یہ تو ہمارا کام ہے، تو والد صاحب اپنے رومال سے ان کا پسینہ پوچھتے تھے اور ان کو دونوں ہاتھ پھیلا کر 5 روپے 10 روپے کا ہدیہ دیتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ حلال کمائی کھا رہے ہو، تم چوری کر سکتے تھے، چوری کر کے بھی کھا سکتے تھے، مگر تم کتنے اچھے منشیہ ہو، تم حلال کمائی کھا رہے ہو، بیٹا ذرا یہ پیسے دے رہا ہوں تھوڑے سے، کچھ اچھی چیز گھر میں پکوا کے کھا لینا۔ بس میں اب اسی بات پر بہت شکریہ کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا میں حق ادا نہیں کر سکا، اور لیکن یہ مجھے جن لوگوں نے دعوت دی انہوں نے بہت بڑا میرے پر احسان کیا۔ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں آپ کو دیکھ کر، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو چکا ہوں۔ آپ کا جو تاثر ہو آپ جانے، مجھے اپنی خوشی سے غرض ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
حاضرین محمد یوسف MBA کے طالب علم ہیں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس بزم کے روح رواں حضرت مولانا فیض الرحمان سجاد نعمانی صاحب کو ملنے کو پیش کریں. اس پروگرام کے آرگنائزر بھی ہیں محمد یوسف. بہت شکریہ. بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی. آئیے اس رسم کو توڑ دیتے ہیں. اسلامی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آپ کو مل جائیں گے کہ قوم و ملت کی بہتری اور بھلائی کے لیے مجموعی طور پر دعائیں مانگی گئی ہیں. آئیے حضرت مولانا کی رہنمائی میں اس بزم کے جتنے بھی افراد یہاں پہ موجود ہیں بارگاہ الہی میں دعاؤں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. آئیے تیار ہو جائے دعا مانگنے کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللہ ہم سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمائے، ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا کردار بہت بہتر ہو چکا ہوتا. اے اللہ عاجزانہ درخواست ہے کہ ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دیجیے. بقیہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ امت کے ہیرے جواہرات یہاں موجود ہیں. اے اللہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو اپنی خاص شفقت اور توفیق کی نظر سے دیکھ لیجیے. اے اللہ ان کو قوم کا، ملک کا خیر خواہ اور خدمت گزار بنا دیجیے. یہ اساتذہ، یہ طلباء اور یہ طالبات، اے اللہ ان کی تمام جائز تمنائیں پوری ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں. ان کے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اللہ کی کوئی بیمار ہو، کوئی مقروض ہو، کسی اور طرح کی الجھن میں ہو، آج کی اس محفل کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے. ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ جو گناہ ہو گئے اور بے شمار ہو گئے انہیں معاف کر دیجئے، اور آئندہ ہر طرح کے گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنے والدین اور اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اپنے خاندان کی نیک نامی کا ذریعہ بنائیے. کسی سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ وہ اس کے خاندان کو ذلیل ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے. اے اللہ کس محبت کے ساتھ، کس یکسوئی اور ذوق طلب کے ساتھ ایک چھوٹے سے طالب علم کی خطا کار انسان کی بات سنی ہے، اس کا بہترین صلہ ان سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب فرما. کب وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے گنبد خضرا کو، ہم بھی حاضر ہوں گے روضۃ الجنہ میں، ہم بھی طواف کریں گے، ہم بھی حجر اسود کو چومیں گے. اے اللہ اپنے گھر کا واسطہ، اپنے محبوب کے در کا واسطہ، اے اللہ طواف کرنے والوں کے طواف کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، اے اللہ صفا و مروہ کا واسطہ،
ابراہیم و اسماعیل اور ان کے خاندان کا واسطہ، اے اللہ رحمت دو عالم آقائے نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام اہل بیت اور صحابہ اور صحابیات کا واسطہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی اچھا بنا دیجئے۔ اس ملک کو اللہ امن و انصاف کا گہوارہ بنا دیجئے، اور امن و انصاف کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم سب کو اپنی صلاحیتیں اور جان و مال کھپا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ جو کچھ عرض کیا گیا اسے مفید بنا دیجئے، اس کے اچھے اچھے حصے کو اللہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست کر دیجئے، اور اللہ بار بار خیر و محبت کے ساتھ ہماری ان نوجوانوں سے ملاقاتیں مقدر کر دیجئے۔ آپ گواہ ہیں اللہ، دور رہتے ہوئے سالہ سال ہو گئے، شاید کوئی دعاؤں کا خاص موقع ایسا نہیں ہوتا جس میں علی گڑھ کے اور جامعہ کے نوجوانوں کے لیے دعائیں نہ ہوتی ہوں، اور ملت کے نوجوانوں کے لیے ہمیں اپنے دامن پھیلا کر بھیک مانگنے کی توفیق نہ ملتی ہو۔ یہ آپ کا کرم ہے اور ان سب کی محبت اور ان کا حق ہے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری درخواست ہے، اللہ ہم سب خطا کاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔